اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پرنٹ میڈیا میں بھی ایسے مضامین شائع ہو رہے ہیں جن میں مذہبی عقائد کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بعض چینل ایسے پروگرام پیش کر رہے ہیں جن میں خالص مذہبی موضوعات پہ پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہے۔ تو ختم نبوت کے متعلق جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے، اس پروگرام کو لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالو صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے ہم سوالات کریں گے کہ ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں جماعت کا موقف کیا ہے، اور جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں قرآن مجید کی روح سے اور احادیث کی روح سے۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ محترم مولانا صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا اور دوسرے تمام فرقوں کا آپس میں اتفاق ہے، مگر بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جس مسئلے میں ہمارے تمام مخالفین ہمارے ساتھ متفق ہیں، اسی مسئلے کی آڑ لے کر ہمارے خلاف لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ ورنہ دیکھیں، تمام فرقے اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بیان فرمایا۔ ہم بھی اسی بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس پہلی بات پہ ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ تمام فرقے اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور مکمل شریعت لے کر آئے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اپنی نئی شریعت اور نیا دین جاری کرے۔ ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور مکمل شریعت لے کر آئے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اپنی نئی شریعت اور نیا دین جاری کرے۔ تو اس بات پر بھی ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ تمام فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، سوائے کچھ عرصہ سے ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جنہوں نے احادیث کا انکار کر دیا۔ ان کے سوا باقی تمام فرقے اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی ہے۔ تو ہم بھی اسی بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی۔ تو آج تمام بریلوی، تمام دیوبندی، تمام اہل حدیث، تمام اہل تشیع اور تمام اہل سنت فرقے اور ان کی تمام اندرونی ذیلی شاخیں اس بات پہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی۔ تو یہی ہمارا اعتقاد ہے۔ تو اس وقت جماعت احمدیہ سمیت یہ تمام فرقے خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کی آمد کے عقیدے کے قائل ہیں۔ فرق صرف اس بات میں ہے کہ ہمارے علاوہ باقی فرقے یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے جو مسیح نبی اللہ آئے گا وہ شخصیت ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں آیا تھا، جس کو خدا نے انجیل عطا فرمائی تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ صاحب انجیل اسرائیلی مسیح نبی اللہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں، اور ان بشارات کے مطابق وہ اس امت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اسلام کی خدمت سر انجام دیں گے۔
تو حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اسرائیلی مسیح جس پہ خدا تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو جو بشارات دی گئی ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ اس امت میں اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے اور آپ کی غلامی کے طفیل ایک ایسا انسان پیدا کرے گا جسے خدا تعالیٰ مسیح نبی اللہ کا مقام اور لقب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے مجھے خدا نے بتایا کہ وہ میرا وجود ہے۔ اب یہ ہے بنیادی اختلاف۔ تو دوسرے فرقے کہتے ہیں کہ چونکہ پرانے نبی مسیح نے آنا ہے اس لیے خاتم النبیین کے بعد خاتم النبیین سے پہلے کا بنا ہوا نبی مسیح وہ تو آ سکتا ہے، خاتم النبیین کے بعد نبی نیا نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس بات پہ غور فرمائیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر خاتم النبیین کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر نہ پرانا نبی آئے گا نہ نیا نبی آئے گا۔ تو اگر تمام فرقے خاتم النبیین کے بعد ایک پرانے نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں تو پتہ لگا تمام فرقے اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے، کیونکہ اگر ضرورت نہیں تو پھر نہ پرانا نہ نیا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، وہ ایک بڑی سادہ سی مثال دیا کرتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان بیمار ہو، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، اسے دوائی دیتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ تم چاول نہ کھایا کرو، چاول تمہیں نقصان دیں گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مریض شام کو پھر گھر میں آ کے چاول کی پلیٹ کھا جاتا ہے اور اگلے دن ڈاکٹر کے پوچھنے پہ جواب دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کل جب آپ نے مجھے چاول کھانے سے منع کیا تھا تو آپ کے منع کرنے کے بعد میں نے چاول نئے پکا کر تو نہیں کھائے، صبح کے پکے ہوئے کھا لیے۔ اب یہ بات بڑی ہنسی والی ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے چاول کھانے منع ہیں تو وہ ڈاکٹر کے منع کرنے سے پہلے پکیں یا بعد میں پکیں، دونوں صورتوں میں منع قرار پائیں گے۔ اسی طرح اگر خاتم النبیین کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے کسی نبی کا آنا منع ہے تو وہ نبی خاتم النبیین سے پہلے پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا آنا منع قرار پائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں اختلاف کوئی نہیں ہے، شخصیت کی تعیین میں صرف ان بشارات کے مطابق خدمت اسلام کے لیے آنے والے مسیح نبی اللہ کی شخصیت کی تعیین میں اختلاف ہے کہ آنے والا خدمت اسلام کے لیے آنے والا خادم اسلام مسیح نبی اللہ یہ ہے یا یہ ہے۔ اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ ضرور آئے گا، لیکن کون ہوگا اس کون کے جواب پہ فرق ہے۔ تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ ایک انسان قرآن پاک اور احادیث پہ غور کرے اور اس سوال کا جواب پانے کی